وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتیا، کہ پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ کا سب سے بڑی عبادت طواف ہے، پھر اعتکاف ہے، اور پھر نماز ہے۔ مسجد نبوی میں درود شریف بڑی عبادات میں سے ہے۔ ان طہر بیتیا، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جوڑا تھا سیاہ فام، حبشے کے رہنے والے، ایک مرد اور ایک اس کی بیوی، مسجد نبوی کی صفائی کرتے تھے۔ ایک رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے سوچا سردی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، حضرت کو کیوں تکلیف دی جائے، چنانچہ انہوں نے راتوں رات دفنایا۔ کچھ دن جب گزر گئے، حضرت نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ جو صفائی ستھرائی کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا کہ بارش تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رات کا وقت تھا، آپ کو بے آرام نہیں کرنا چاہا۔ حضرت ناراض ہو گئے، دلونی علی قبری، مجھے قبر بتاؤ۔ قبر پر تشریف لائیں، دعائیں فرمائی۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے حوالے سے تعلیم الدین صفحہ 8 پر حکیم الامت نے نقل کی، روایت بخاری کی ہے، لیکن یہ آگے اضافہ مستدرک حاکم کا ہے۔ حضرت نے قبر پر اس مردے سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، میری قبر کو اللہ نے روشنی سے بھر دیا ہے۔ ہمارے استاد محترم محدث الازہر حضرت بروری فرماتے تھے، کاش کہ ایک ارمان دنیا میں پوری ہو جائے کہ مجھے مسجد کی صفائی کا موقع مل جائے۔ حضرت الاستاذ مفتی ولی حسن فقید ہے، فرمایا آپ کے حکم، آپ کے ارشاد، آپ کی تاکید سے صاف ستھری ہو رہی ہے، یہی کافی ہے۔ جو آپ احکامات نافذ کرتے ہیں، جیسے خود آدمی جھاڑو لگائے، خود کاغذ اٹھائے، خادم مقرر کرنا، تنخواہ دینا، شاگردوں کو تاکید کرنا، نمازیوں کو مسئلہ بتانا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار بنائے شہر کو امن والا، مکے کو، وارزق اہلہ من الثمرات، دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے روزی۔ ثمرات یا تو پھل فروٹ مراد ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صبح بازار میں دیکھو لبنان کے کیلے، طائف کے تربوز، کسی ملک کے کار پھل پر علیحدہ علیحدہ نمبر لگے ہوئے ہیں، اور ایسے تازہ جیسے ابھی ابھی درختوں سے اتارا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکات مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں چمک رہی ہے، الحمدللہ۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں اللہ و آخرت کے دن پر۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میری اولاد کی امام بنے، تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے امامت نہیں ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خود استثناء کیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو پھل دے۔ قال ومن کفر، اللہ نے کہا نہیں کفار بھی کھائیں گے، لیکن فأمتعه قلیلا، اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو پریشان کر دوں گا جہنم کے عذاب میں ڈال کر، وبئس المصیر، ناکارہ بازگشت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد رکھنے کا ہے جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی، اصل سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھابے تھے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ مولانا سرفراز خان ترجمہ کرتے ہیں، رد رکھ رہے تھے، رد رکھ رہے تھے، ردی، یہ بولنا پاتے کہ جس کو ردے کہتے ہیں، رد رکھ رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار قبول فرما ہمارا یہ عمل، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار بنا ہم کو تابعدار اپنا، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا، ایک امت تابعدار تیری، وارنا مناسکنا، اور تعلیم فرما ہم کو احکام۔ علماء لکھتے ہیں احکام سے مراد احکام حج اور عمرے ہیں، بیت اللہ کے لائق احکام۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، توبہ قبول کیجئے ہماری، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے پروردگار بھیج دے ان میں پیغمبر ان میں، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اور سکھا دے ان کو قرآن و سنت،
وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ خوب غالب اور حکمتوں والے